ہے اس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ایک آدمی بے احتیاطی کے ساتھ اس راستے میں گھس جاتا ہے، اس کے جسم میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اپنی منزل پر پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا کانٹوں کے خلاف کانفرنس کرے گا؟ کانٹوں کے بارے میں دھواں دھار تقریر کرے گا؟ کیا حکومت سے مطالبہ کرے گا کہ دنیا سے تمام درختوں کا وجود ختم کرے تاکہ آئندہ کوئی مسافر کانٹوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو؟ کوئی عقل مند انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے وہ اپنی نادانی کا احساس کرے گا۔ وہ اپنے آپ سے کہے گا، جب اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھی، تم نے کیوں ایسا نہ کیا کہ کانٹوں سے بچ کر چلتے؟ تم اپنا دامن سمیٹ کر کانٹے والے راستے سے نکل جاتے، اس طرح تمہارا جسم کانٹوں سے محفوظ رہتا اور تم اپنی منزل پر بھی وقت پر پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کی دنیا میں یہ مثال رکھی تھی تاکہ انسانوں کی دنیا میں سفر کرتے ہوئے اس سے سبق لیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے خدا کی اس نشانی کو کسی نے نہیں سمجھا، خدا کے اس پیغام کو کسی نے سبق نہیں لیا۔ آج کی دنیا میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو انسانی کانٹوں کے درمیان بے احتیاطی سے چلتے ہیں، اور جب کانٹے ان کے جسم کو لگ کر انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ ایک لمحہ سوچے بغیر خود ان کانٹوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نادانی کو دوسروں کے کھانے میں ڈالنے کی بے فائدہ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو جاننا چاہیے جس طرح درختوں کی دنیا سے کانٹے دار جھاڑیاں ختم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سماجی دنیا سے کانٹے دار انسانوں کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس دنیا میں محفوظ اور کامیاب زندگی کا راز کانٹے دار انسانوں سے بچ کر چلنا، اس کے سوا ہر دوسرا طریقہ صرف بربادی میں اضافہ کرنے والا ہے۔